جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو کے سارے ایپیسوڈز کے لنک ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ہیں۔ پلیز کہانی سنتے سمے ڈسکرپشن باکس ضرور دیکھیں۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ جناب، کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے مجھے؟ خاصا ذہین آدمی ہوں میں۔ گزارے لائق اٹالین لفظ سیکھ لیے ہیں میں نے، وہ آئس کریم کھاتے ہوئے ہنس کر بولا۔ اٹالین آئس کریم میں فیٹس بھی کم ہوتے ہیں اور اس کا ذائقہ بھی دوسری آئس کریمز کے مقابلے میں بہت زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ وہ اتنے آرام سے اس سے مختلف موضوعات پر کس طرح بات کر رہی ہے؟ اسے خود پر حیرت ہو رہی تھی۔ وہ اندر سے بہت اداس تھی، بہت پریشان تھی۔ چلیں، وہ دونوں کون کھا کے؟ سکندر نے اس سے پوچھا۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور دیوار پر سے اٹھ گئی تھی۔ وہاں سے اٹھتے ہوئے ایک دم ہی پھر اس کا دل اداسیوں میں گھرنے لگا تھا۔ کیا وہ دونوں اس طرح پھر کبھی ایک ساتھ یہاں ٹریویڈی فاؤنٹین کے سامنے بیٹھ پائیں گے؟ اس کا دل چاہا وہ سکندر سے کہے، تم پانی میں سکہ اچھالو، تم چاہتے ہو یا نہیں، مگر میں چاہتی ہوں تم روما دوبارہ آؤ اور اب کی بار تم میری خاطر روما آؤ۔ وہ اس کی کیفیات سے انجان وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ وہ دونوں وہاں سے پیدل واپس جا رہے تھے۔ سکندر نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے ٹراؤزر کی جیبوں میں ڈال رکھے تھے۔ وہ بہت مطمئن سا لگ رہا تھا۔ تمہارا کل کا کیا پروگرام ہے؟ اس نے آہستگی سے اس سے پوچھا۔ بس آفس ہی جانا ہے، اور تو کچھ خاص نہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا، کل آفس میں ایک میٹنگ ہے۔ دوپہر 2-3 بجے تک میٹنگ ختم ہوگی، اس کے بعد اپنی پیکنگ وغیرہ شروع کروں گا۔ کل رات 1-1:30 بجے ایئرپورٹ کے لیے نکلوں گا، صبح 3:30 بجے کی میری فلائٹ ہے۔ وہ اپنے جانے کی بات اتنے سکون سے کر رہا تھا، ذرا سا افسوس، ذرا سا دکھ بھی اس کے چہرے پر نظر نہیں آ رہا تھا، بلکہ وہ بہت مطمئن لگ رہا تھا، جیسے کہ واپس اپنے گھر جانے پر خوش ہو۔ تم اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہو سکندر شہریار؟ تم مجھ سے دور جانے پر، مجھ سے جدا ہو جانے پر اتنے خوش کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کا دل چاہا تھا وہ اسے جھنجھوڑ کر پوچھے۔ چند دنوں کے لیے ملا وہ شخص اتنی خوشی خوشی اس سے جدا ہونے کی بات کر رہا تھا، کیا اتنے دنوں میں کبھی ایک پل کے لیے بھی اس نے اس کے لیے وہ نہیں سوچا جو اس کے لیے وہ سوچا کرتی تھی؟ تم کل رات کا کھانا میرے گھر پر میرے اور نانی کے ساتھ کھاؤ۔ بے اختیار اس نے اسے دعوت دی، جیسے اس کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے ایک وجہ تلاش کی ہو۔ ڈنر؟ لیکن لیزا، وہ شاید اس سے معذرت کرنا چاہ رہا تھا، مگر اس نے اسے بات پوری نہیں کرنے دی تھی۔ اس نے بہت اصرار کر کے کہا تھا، پلیز سکندر، انکار مت کرو، مجھے افسوس ہوگا۔ تمہاری پینٹنگ میں مکمل کر چکی ہوں، میں تمہیں وہ دکھانا چاہتی ہوں۔ تم کل آؤ گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ سکندر نے ایک پل کے لیے اس کے چہرے کی طرف بغور دیکھا تھا۔ وہ اسے بہت گہری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، پھر ایک گہری سانس لے کر بولا، بہت دفعہ تمہارا اور تمہاری نینی کا مہمان بن چکا ہوں، بہت بار تمہارے گھر پر کھانا بھی کھا چکا ہوں، لیکن اگر تمہارا اصرار ہے مصورہ تو میں کل پھر آ جاؤں گا۔ وہ ایک دم ہی مسکرا دی تھی۔ سکندر بھی مسکراتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ میں تمہیں کل شام میں تمہارے ہوٹل سے پک کر لوں گی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے وہاں تک آ گئے تھے جہاں اس نے اپنی گاڑی پارک کی تھی۔ نہیں، یہ غلط بات ہے، میری دعوت بھی کرو اور مجھے لینے بھی آؤ، میں آفس کی گاڑی سے آ جاؤں گا۔ تمہارے گھر کا پتہ مجھے یاد ہے سینورینا۔ اپنے جملے کا آخری حصہ ادا کرتے وقت وہ دھیمے سے مسکرایا تھا۔ تھوڑی دیر بعد سکندر کو اس کے ہوٹل اتارنے کے بعد وہ اپنے فلیٹ واپس جا رہی تھی تو اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی۔ اس نے خود کو رونے سے روکا، خود کو سرزنش کی۔ وہ کل تو آ تو رہا ہے، وہ کل اس سے مل تو رہا ہے، ابھی وہ جدا تو نہیں ہو گیا۔ کیا پتہ کل وہ کچھ ایسا کہہ دے کہ پھر اس کا چلے جانا، بچھڑ جانا لگے ہی نہیں۔ وہ سکندر کو اس کے ہوٹل چھوڑ دینے کے بعد ہی سے کل کی شام کے انتظار کرنے لگی تھی۔ کل کی شام اپنے ساتھ اس کے لیے بہت ساری خوشیاں لائے گی۔ اس کی محبت یک طرفہ نہیں ہے، وہ خود کو یقین دلا رہی تھی۔
سکندر نے اس کی خاطر اپنی جان خطرے میں ڈالی تھی، اس نے اس کے لیے اپنا خون بہایا تھا، اس نے اپنے ہاتھوں سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ کیسے مان لے کہ وہ سب فریب تھا؟ اس کے سچے اور بہت انمول جذبے اتنے بے وقت نہیں ہو سکتے تھے کہ سکندر انہیں سمجھے بغیر اس سے کچھ بھی کہے بغیر واپس چلا جاتا۔ کل وہ اس سے کچھ نہ کچھ منچاہا ضرور کہہ کر جائے گا۔ سکندر شہریار کوئی آس، کوئی امید، کوئی وعدہ اس کی جھولی میں ڈالے بغیر یہاں سے جا ہی نہیں سکتا۔ وہ ایک آس اور نراس میں گھری سکندر کی دعوت کی تیاری کر رہی تھی۔ دل اچانک ہی اداسیوں میں گھرنے لگا، پھر اچانک ہی امید سی ہونے لگی۔ نینی کے ساتھ مل کر وہ ایک بہت اچھی اور شاندار دعوت کا اہتمام کر رہی تھی، جس میں پاکستانی کھانے بھی تھے اور اٹالین بھی۔ پاکستانی کھانے بنانے اسے نہیں آتے تھے مگر کھاتی شوق سے تھی۔ پاکستانی ڈشز نینی بنا رہی تھی، اٹالین ڈشز وہ خود تیار کر رہی تھی۔ ڈائننگ ٹیبل پر اس نے گلدان میں تازہ پھول سجا دیے تھے، میز پر پلیٹس، چھری، کانٹے سب کچھ سلیقے اور ترتیب سے رکھے ہوئے تھے۔ وہ خود بھی ٹخنوں تک آتا لمبا سیاہ اسکرٹ اور گلابی سادہ شرٹ پہن کر تیار ہو چکی تھی۔ بیل کی آواز سنتے ہی اس کا چہرہ کھل اٹھا تھا۔ کیا پتہ وہ آج اس سے وہ کہہ دے جو وہ اس کے لبوں سے سننا چاہتی ہے۔ اپنے اپارٹمنٹ کا دروازہ سکندر کے لیے کھولتے ہوئے وہ جانتی تھی کہ اس کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا ہے۔ چاؤ سینوریٹا۔ جینز اور ٹی شرٹ پہنے مسکراتا ہوا وہ اس کے سامنے تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں خوبصورت پھولوں کا گلدستہ تھا اور دوسرے میں 2 خوبصورت اور فینسی شاپنگ بیگز۔ ایک الگ سے شاپر اور بھی تھا۔ چاؤ، وہ مسکراتے ہوئے سامنے سے ہٹی اور اسے اندر آنے کے لیے راستہ دیا۔ یہ تمہارے لیے۔ وہ دروازہ بند کر کے مڑی تو سکندر نے پھول اور شاپنگ بیگ اس سے پکڑایا۔ یہ کیا ہے؟ اپنی رومن دوست کے لیے وہ ایک چھوٹا سا تحفہ، وہ مسکرا کر بولا۔ وہ پھولوں کی خوشبو سونگھنے لگی تھی۔ وہ دونوں لیونگ روم میں آ کر صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ لیزا سکندر کے لائے تحفے دیکھنے لگی تھی۔ وہ اس کے لیے فائن آرٹس پر ایک بہت ہی مہنگی اور نایاب کتاب تحفے میں لایا تھا۔ بہت قیمتی لکڑی سے بنا ایک پورٹیبل ایزل کا سیٹ بھی تھا، جس میں پینٹس، برشز اور پلیٹ وغیرہ کے رکھنے کے لیے خوبصورت خانے بنے ہوئے تھے۔ 2 عدد قیمتی پرفیومز تھے، ایک مہنگا سا پین کا سیٹ تھا اور ساتھ میں چاکلیٹس کا ایک ڈبہ تھا۔ یہ ایک تحفہ ہے؟ وہ ابھی اس کے لائے تحفوں کو دیکھ رہی تھی کہ کچن سے نینی بھی وہیں آ گئی بیٹا، السلام علیکم۔ سکندر انہیں دیکھ کر احتراماً کھڑا ہوا تھا۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو۔ نینی نے دعا دیتے ہوئے اس کے سر پر شفقت سے بھرا ہاتھ پھیرا۔ آج کے اس ڈنر کی تیاری میں نینی نے اس کا ساتھ اتنی ہی خوشی سے دیا تھا جتنی خوش وہ تھی۔ اسے کئی بار شک سا ہوا تھا کہ شاید نینی اس کی کیفیات کو سمجھ رہی ہے۔ انہوں نے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا، مگر ڈنر کی تیاری انہوں نے جس جوش و خروش سے کی اور ابھی سکندر کو دیکھ کر وہ خوشی ان کے چہرے پہ جو نظر آ رہی تھی، وہ اسے اس شک میں مبتلا کر رہا تھا کہ نینی کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہے اس کی سوچوں کا۔ دوسرا شاپنگ بیگ سکندر نے نینی کو دیا تھا۔ وہ ان کے لیے بھی پرفیوم اور گھر میں سجانے کے لیے چند ڈیکوریشن پیس لایا تھا۔ تیسرا شاپر جو سکندر نے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا تھا، اس میں ناشپاتیاں تھیں۔ اسے اس کی پسند یاد رہی تھی۔ وہ اس کے لیے اس کی پسند کا پھل لے کر آیا تھا۔ خیر سے آج رات روانگی ہے بیٹا؟ جی آنٹی، صبح ہی ہو جائے گی۔ نینی نے تحفہ لیتے ہوئے سامنے والے صوفے پر بیٹھے سکندر سے پوچھا۔ سکندر بڑے اخلاق سے انہیں جواب دے رہا تھا۔ جتنی دیر نینی ان سے بات کر رہی تھی وہ ان کی طرف متوجہ تھا، وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت سادہ اور عام سے انداز میں مسکرا کر بول رہا تھا۔ اسے نینی کے دیکھنے کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ اسے اور سکندر کو صوفے پر ساتھ بیٹھا بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ڈیڈی، آپ اور سکندر باتیں کریں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ وہ صوفے پر سے اٹھنے لگی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے رونا آنے لگا تھا۔
اسے سامنے رکھے سکندر کے لائے تحفے الوداعی تحفے لگ رہے تھے، جیسے وہ اس سے بچھڑنے سے پہلے، اسے الوداع کہنے سے پہلے اپنی کچھ خوبصورت یادیں ان تحفے کی صورت میں اس کے پاس چھوڑ جانا چاہتا تھا۔ وہ دوستانہ انداز میں اسی طرح باتیں کر رہا تھا جس طرح کیا کرتا تھا، پھر بھی اس کے بیٹھنے کا انداز ودا ہونے والا لگ رہا تھا۔ تم دونوں بیٹھ کر باتیں کرو، کھانا میں لگاتی ہوں، نینی اسے کندھے پر ہاتھ رکھ کر واپس بٹھاتے ہوئے بولی اور کچن میں چلی گئی۔ کہاں کھو گئی؟ اسے گم سم سا بیٹھا دیکھ کر سکندر نے اسے پوچھا۔ کچھ نہیں، وہ زبردستی ہلکا سا مسکرائی۔ چپ چاپ سی لگ رہی ہو آج، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے جیسے ایک دوستانہ سی فکر مندی ظاہر کی تھی۔ وہ اس کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چل رہا کہ میں کیوں چپ ہوں، میں کیوں اداس ہوں؟ اس کا دل چاہتا وہ سکندر سے چیخ کر پوچھے، اسے جھنجھوڑے۔ ہاں، آج صبح سے طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، وہ بول سکی تو مسکرا کر، محض اتنا ہی۔ تو سینیوریٹا، تمہیں اس ڈنر کی ملتوی کر دینا چاہیے تھا، طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آرام کرتی۔ وہ اتنے اطمینان سے اسے یہ حل بتا رہا تھا، کیا اسے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ آج یہاں سے چلا جائے گا؟ صبح میں طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اب بالکل ٹھیک ہو، آؤ میں تمہیں تمہاری پینٹنگ دکھاؤں۔ وہ ایک دم ہی صوفے سے اٹھی تھی۔ سکندر اس کے پیچھے اٹھا۔ چکردار زینے پر چڑھ کر وہ دونوں اوپر آ گئے تھے۔ وہ سکندر کی تصویر کی نوک فلک بھی سنوار چکی تھی، اب وہ ہر اعتبار سے مکمل تھی۔ کسی اور حوالے سے بھی یہ پینٹنگ اس کے دل کے بہت قریب تھی، مگر ایک آرٹسٹ ہونے کی حیثیت سے وہ یہ جانتی تھی، یہ اس کی ایگزیبیشن میں رکھی جانے والی تصاویروں میں سب سے بہترین اور بے مثال تصویر ہوگی۔ کام تو وہ ہر تصویر پر ہی دل سے کیا کرتی تھی، مگر یہاں شاید دل کی دھڑکنیں بھی اس تصویر کے ساتھ ہم آہنگ ہو گئی تھیں۔ واو، گریٹ! کیا میں اتنا خوبصورت ہوں لیزا؟ وہ تصویر کی تعریف کرتے کرتے شرارتی انداز میں بولا تھا۔ نہیں، میں نے تمہیں خوبصورت پینٹ کیا ہے، اس لیے خوبصورت لگ رہے ہو، وہ اس کی شرارت بھرے ہی انداز میں جواب دیتے ہوئے بولی۔ تم واقعی کمال کی آرٹسٹ ہو لیزا، صرف میں ہی نہیں بلکہ فاؤنٹین اور اس سے گرتا پانی سب کچھ جیسے زندہ ہو کر پھر سے سامنے آ گیا ہے، جیسے میں کسی پینٹنگ کے سامنے نہیں بلکہ حقیقت میں تریوی میں اس فاؤنٹین کے سامنے بیٹھا خود کو دیکھ رہا ہوں۔ وہ سچے دل سے اس کے آرٹ کی توصیف کر رہا تھا۔ اپنا آرٹ اس پل اسے بالکل بے معنی اور حقیر لگ رہا تھا، اپنی کوئی خوبی اس پل خوبی نہیں لگ رہی تھی۔ اگر وہ اتنی ہی اچھی ہوتی، اگر وہ اتنی ہی خوبیوں کی مالک ہوتی تو کیا اسے وہ اچھی نہ لگ جاتی؟ تب کیا وہ اسے پردیس میں ملی چند روزہ ایک دوست سمجھ کر یوں الوداع کہہ پاتا؟ لیزا، سکندر، آ جاؤ، بیٹھ کر کھانا کھا لو، کھانا لگ گیا ہے۔ شاید اس کی آنکھیں نم ہونے لگی تھی جب زینے کے نیچے سے کھڑی ہو کر نینی نے ان دونوں کو آواز دی۔ سکندر کی نگاہیں ہنوز اپنی تصویر پر تھیں، وہ اسے نہیں دیکھ رہا تھا۔ نینی کی آواز اس نے بھی سن لی تھی۔ کیا تم نے میری آنکھوں کے وہ تمام تاثر پینٹ کر لیے جو کرنا چاہتی تھی؟ پینٹنگ سے نگاہیں اٹھا کر اس نے اس سے پوچھا۔ میرے خیال سے تو کر لیے ہیں، خیر چھوڑو اسے، چلو نیچے چلتے ہیں، نینی کھانے کے لیے بلا رہی ہیں۔ وہ پھیکے سے انداز میں مسکرا کر بولی تھی۔ سکندر نے سر اس بات میں ہلایا تھا۔ چلو، وہ دونوں کھانا کھانے کے لیے نیچے آ گئے تھے۔ آپ لوگوں نے تو واقعی میری دعوت کر دی، اتنے زیادہ تکلف کی کیا ضرورت تھی؟ میں خود کو یہاں مہمان سمجھ کر بالکل نہیں آیا تھا۔ سکندر کھانے کی میز پر چنے انواع اقسام کے کھانوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ نینی اس کی خاطر تواضع میں بڑے دل سے کر رہی تھی۔ انہوں نے تندوری چکن کا ایک پیس کاٹ کر اس کی پلیٹ پر رکھا۔ ہم کبھی تمہیں مہمان نہیں سمجھتے، دوبارہ جب بھی روما آؤ اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھ کر آنا، نینی نے اس سے مسکرا کر کہا تھا۔ پرتکلف کھانے کے بعد نینی نے پوچھا، اب کیا چلے گا، کافی یا گرین ٹی؟ وہ کھانے کے دوران زیادہ وقت خاموش رہی تھی، مگر اس کی خاموشی بھی زیادہ محسوس نہیں ہوئی تھی کہ نینی سکندر سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ صرف خاموش سی مسکراتی رہی تھی، جیسے ان دونوں کی گفتگو میں بھرپور دلچسپی لے رہی ہو۔ کچھ بھی نہیں آنٹی،
میں بس اب چلوں گا، میری پیکنگ تھوڑی رہ گئی ہے۔ ایکچولی آفس سے لیٹ آیا تھا، میری پیکنگ پوری نہیں ہو سکی۔ سکندر نینی کے استفسار پر مسکرا کر بولا تھا۔ وہ تینوں میز پر سے اٹھ گئے تھے۔ اتنے مزے کا آپ نے مجھے کھانا کھلایا ہے کہ اب فلائٹ پر بھی کچھ نہیں لوں گا۔ کل دوپہر سے پہلے تو اب میرا کچھ کھانے کا دل ہی نہیں جائے گا۔ وہ نینی سے خوشگوار اور بااخلاق سے انداز میں خدا حافظ کہہ رہا تھا۔ جیتے رہو بیٹا، اللہ خیریت سے تمہیں تمہارے گھر پہنچائے۔ نینی نے پرشفقت انداز میں اسے دعائیں دی۔ تم کیسے جاؤ گے سکندر؟ میں تمہیں ڈراپ کر دیتی ہوں۔ اپارٹمنٹ کے دروازے تک نینی بھی ان دونوں کے ساتھ ہی آئی تھی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے لیزا، آج آفس کی گاڑی مجھے ملی ہے، نیچے آفس کا ڈرائیور میرا انتظار کر رہا ہے، وہی مجھے ایئرپورٹ بھی چھوڑے گا۔ وہ جیسے اسے پہلے ہی سے بتا رہا تھا کہ اس کی ایئرپورٹ روانگی کا بھی بندوبست ہو چکا ہے، مباد چلنے کو کہہ دے۔ نینی نے سکندر کو وہیں سے ہی خدا حافظ کہہ دیا تھا جبکہ وہ اس کے ساتھ نیچے جا رہی تھی۔ سکندر پرسکون، مطمئن اور بہت خوش سا نظر آ رہا تھا۔ اس کی سوچوں سے انجان اسے اپنے گھر، اپنے شہر اور اپنے ملک کے جانے کی جلدی تھی، خوشی تھی۔ وہ آنسوؤں کو اپنے دل میں گرتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ جو بہت پیارا ہو، اس سے بچھڑنا کیسا ہوتا ہے۔ وہ یہ درد پہلی بار تو نہیں سہ رہی، زندگی یہ درد تو اسے پہلے بھی دے چکی ہے۔ اس سے اس کا پیارا گھر چھینا تھا، اس سے اس کی بہت پیاری بہن بچھڑی تھی۔ تقدیر نے اس کی زندگی میں بار بار یہ درد سہنا لکھا تھا۔ پھر وہ آج کیوں ٹوٹ رہی ہے؟ آنسوؤں کو پیتے ہوئے وہ اپنے حوصلوں کو مضبوط کر رہی تھی۔ وہ دونوں چلتے ہوئے اس کے اپارٹمنٹ کی پارکنگ میں آ گئے جہاں سکندر کے آفس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اوکے سینیوریٹا لیزا، میں چلوں گا۔ گاڑی کے پاس آ کر رکتے ہوئے وہ اس سے بولا۔ جاؤ سینیور سکندر۔ اس نے خود کو بہادری اور ہمت کے تمام بھولے ہوئے سبق یاد دلا کر مسکراتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ سکندر نے بڑی گرم جوشی اور خلوص سے اس کا ہاتھ تھاما۔ کیا میں تمہارا شکریہ ادا کروں؟ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ نہیں، وہ اندر ہی اندر رو رہی تھی مگر اوپر سے بہادر بنی مسکرا رہی تھی۔ لیزا، تمہارا روما واقعی بہت خوبصورت ہے، بہت اچھا ہے۔ میں نے یہاں اپنی زندگی کے چند بہت ہی یادگار دن گزارے ہیں۔ روما کی ہسٹری، آرٹ، آرکیٹیکچر، فوڈ، میوزیم اور لیزا سب بہت 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 اچھے ہیں۔ وہ لبوں پر مدھم سے مسکراہٹ لا کر کہہ رہا تھا۔ اس کا ہاتھ ابھی تک سکندر کے ہاتھ میں تھا۔ میں نے ٹریوی میں کوئن نہیں اچھالا تھا، پھر بھی میری خواہش ہے میں زندگی میں دوبارہ روما ضرور آؤں اور لیزا سے بھی ملوں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے مسکراتے ہوئے دوستانہ لہجے میں اس سے الوداعی جملے کہہ رہا تھا۔ خیر، سکہ نہیں بھی اچھالا تب بھی کیا ہوا؟ تم قسمت پر بہت یقین رکھتی ہو، کیا پتہ قسمت ہمیں پھر ملوا دے۔ کسی کام سے تم دوحہ آ جاؤ یا کسی کام سے میرا روما یا لندن آنا ہو جائے اور یوں اتفاقیہ ہماری پھر سے ملاقات ہو جائے۔ وہ ہنس کر بولا تھا۔ بس یہی؟ تم اور کچھ بھی نہیں کہو گے؟ یوں ہی چلے جاؤ گے؟ اس کی آنکھوں کی سطح گیلی ہونے لگی تھی۔ وہ کمال ہمت سے مسکرا رہی تھی کہ اپنا بھرم اسے بہت عزیز تھا۔ جب دل میں اس کی محبت نہیں تھی تو کچھ کہہ کر اپنا بھرم، اپنی عزت گنوانا اسے ہرگز منظور نہ تھی۔ اگر کبھی دوحہ آؤ تو مجھ سے ضرور ملنا لیزا۔ سکندر نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تھا۔ ہاں ضرور، اس نے مسکرا کر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ دوحہ آ کر اس سے کہاں ملے گی، کس پتے پر ملے گی، یہ بتانے کی زحمت گوارا کیے بغیر وہ اسے دوحہ آنے کی دعوت دے رہا تھا۔ ایک زخمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ابھر آئی تھی۔ سکندر گاڑی میں بیٹھ رہا تھا۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی۔ سکندر نے اسے ہاتھ ہلا کر خدا حافظ کہا تھا۔ کیا یہ شخص اب مجھے زندگی بھر کہیں نظر نہیں آئے گا، کبھی نہیں ملے گا؟ وہ اسے ہاتھ ہلا کر جواباً خدا حافظ کہہ رہی تھی۔ وہ اس کی گاڑی کو اپنے اپارٹمنٹ سے نکلتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ جیسے ہی سکندر کی گاڑی نگاہوں سے اوجھل ہوئی، آنکھوں میں کب سے رکے آنسو ایک دم ہی بہنے نکلنے لگے۔ وہ اپنا کوئی بھی اتا پتہ نشان چھوڑے بغیر اس سے رخصت ہو گیا تھا۔ وہ اس سے اس انداز میں رخصت ہو کر گیا تھا جیسے اب زندگی بھر وہ دونوں شاید ہی کبھی ایک دوسرے سے دوبارہ مل پائیں گے، اور وہ دوبارہ بھی اگر کبھی آئی تو اتفاقاً آئے گی۔ وہ خود سے اس سے پھر ملنے کی کوئی چاہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ شکستہ قدموں سے واپس اوپر آ گئی تھی۔ وہ سیدھے اپنے کمرے میں گئی تھی۔ وہ اس وقت بالکل تنہا رہنا چاہتی تھی، بالکل گمسم۔ وہ جیسے ہاری ہوئی بیٹھی تھی۔
اس کی آنکھوں سے بے آواز آنسو گر رہے تھے۔ چند لمحوں کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تھا، نینی اندر آئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر انہیں نہیں دیکھا تھا۔ چلا گیا سکندر؟ اس کے پاس بیٹھ کر انہوں نے آہستگی سے پوچھا۔ جی، اس نے آنکھوں سے گرتے آنسو بڑی سرعت سے صاف کیے۔ ابھی اوپر آتے ہوئے پتہ نہیں کس چیز سے ٹھوکر لگ گئی، بڑی زور سے چوٹ لگی ہے نینی۔ بھرائی آواز میں اس نے جیسے انہیں اپنے آنسوؤں کی ترجیح دینا چاہی۔ تم نے اس سے کچھ کیوں نہیں کہا لیزا؟ جو تمہارے دل میں تھا ایک بار ہمت کر کے بول تو دیتی بیٹا۔ نینی اسے دکھ بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ نینی، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ تمہیں 9 مہینے اپنی کوکھ میں نہیں رکھا، تمہیں پیدا نہیں کیا، مگر پالا تو ماں بن کر ہی ہے نا لیزا۔ ماں ہوں تمہاری، کیا ماں اپنی بیٹی کے دل کا حال بھی نہیں جانے گی؟ میں تو یہ بات اس وقت بھی جانتی تھی جب تم کہتی تھی سکندر کی سب سے بڑی ڈسکوالیفیکیشن اس کا پاکستان سے تعلق ہونا ہے۔ بڑی ہنسنے کھیلنے اور دوستیاں رکھنے والی ہے میری بیٹی، مگر پھر بھی میں نے اسے پہلے کبھی کسی انجان شخص کے لیے آدھی رات کو روما سے نیپلز جاتے نہیں دیکھا تھا۔ کسی چند روزہ ملے ہوئے کسی شخص کے ایکسیڈنٹ کے ہونے پر یوں ہلکان ہوتا نہیں دیکھا تھا۔ اس کی خاطر اپنے دن رات، اپنا سونا جاگنا، آرام سب کچھ بھول جاتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے اپنے گھر لا کر ٹھہراتے نہیں دیکھا تھا۔ اسے کوئی تکلیف نہ ہو، اسے کوئی بات بری نہ لگ جائے، اس فکر میں مبتلا ہوتے نہ دیکھا تھا۔ وہ نینی کے نرم لہجے میں کہی باتیں سن کر یکدم ہی رو پڑی تھی۔ جب سکندر یہاں ٹھہرا ہوا تھا اور تم نے ساری رات اس کے پاس لیونگ روم میں فلور کشن پر بیٹھ کر گزار دی تھی، اس صبح جب میں فجر کے لیے اٹھی تھی، میں وضو کر کے باہر نکلی تو تمہیں فلور کشن میں بے آرامی سے بیٹھے صوفے پر سکندر کے نزدیک سر ٹکا کر سوتے دیکھ کر میرے دل کو کامل یقین مل چکا تھا کہ تمہاری سکندر کے لیے توجہ اور التفات وقتی نہیں ہے بلکہ بہت گہری ہے۔ تمہیں میرا اس سے یہ پوچھنا برا لگا تھا کہ میں نے اس کی شادی اور منگنی کی بات کیوں پوچھی ہے، مگر لیزا، میں نے وہ سوال تمہارے لیے تمہاری ماں بن کر سکندر سے پوچھے تھے۔ تم اس سے محبت کر رہی تھی اور تمہیں اس کی ذاتی زندگی کا کوئی ایک بات بھی پتہ نہیں تھی۔ وہ بے اختیار نینی کے کندھے پر سر رکھ کر زار و قطار رو پڑی تھی۔ ہاں، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی نینی، وہ میرے لیے بہت اہم بن گیا تھا، مگر جو میں نے اس کے لیے سوچا وہ اس نے میرے لیے کبھی نہیں سوچا۔ اگر سوچا ہوتا تو یوں خاموشی سے نہ چلا جاتا بنا کچھ کہے۔ وہ نینی کے کندھے پر سر رکھ کر روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ تو تم کہہ دیتی لیزا، اس کے کچھ کہنے کا انتظار کیوں کرتی رہی؟ تم بول دیتی اپنے دل کی بات اس سے، اور اگر جواب میں وہ ہنس پڑتا، یہ کہہ دیتا کہ لیزا محمود، میں تمہیں اتنا امیچور نہیں سمجھتا تھا کہ محض چند دنوں کی ملاقاتوں کو محبت سمجھنے لگو گی، ایک وقتی تعلق کو عمر بھر کا رشتہ سمجھنے لگو گی، پھر نینی میں کیا کہتی؟ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر جاتی۔ اور اگر وہ یہ کہہ دیتا کہ اس نے مجھے ایک چند روزہ اور وقتی دوست سمجھا تھا جس سے یہاں سے جا کر اس کا کوئی رابطہ رکھنے کا ارادہ بھی نہیں تھا۔ وہ بچوں کی طرح رو رہی تھی۔ ہار گئی نینی، میں ہار گئی۔ محبت آپ کی لیزا کا نصیب نہیں۔ میرا گھر، سیم اور اب سکندر، ایک ایک کر کے میں نے اپنی ہر محبت کھو دی نینی، اور زندگی میں پہلی بار اپنے روما کی گلیاں اسے اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا کہیں دل نہیں لگ رہا تھا۔ پتہ نہیں کیا ڈھونڈنے وہ اکیلی کلوزیم گئی تھی۔ وہ وہاں ادھر سے ادھر اکیلی پھر رہی تھی۔ اسے وہاں اپنے گرد اس کی آوازیں سنائی دی تھی۔ رومن اتنے برے بھی نہیں ہوتے، میں ایک رومن لڑکی کو جانتا ہوں اور وہ کافی اچھی ہے۔ وہ کلوزیم سے نزدیک اس ریسٹوروں میں آ گئی تھی جہاں انہوں نے ساتھ بیٹھ کر لنچ کیا تھا۔ مجھے تو کوئی خوشی نہیں ہو رہی کہ جو لڑکی تازہ میری دوست بنی ہے وہ ٹرک ڈرائیوروں والی اردو بولتی ہے۔ وہ ہر جگہ، یہاں تک کہ وہ اکیلی نیپلز بھی دوبارہ چلی گئی تھی، پتہ نہیں کس چیز کی کھوج میں، کس چیز کی تلاش میں، مگر جو اس نے کھو دیا تھا وہ اس کو کہیں نہیں مل رہا تھا۔ وہ دن بھر میں جتنی بار آئینہ دیکھتی اس کے کانوں میں سرگوشی ہوتی، بیلا۔ وہ جتنی بار اپنے اسٹوڈیو میں جاتی، اس کی پینٹنگ پر نظر پڑتی، اسے اس کی آواز اپنے بالکل نزدیک سنائی دیتی۔ اور تم مجھے پینٹ کب کرو گی؟ وہ اس پینٹنگ کو دیکھتے ہوئے رو پڑتی۔ نہ گھر کے اندر نہ گھر سے باہر اسے کسی بھی جگہ چین نہیں مل رہا تھا۔ محبت کیا ایسے ہی دل دکھانے والی چیز ہوتی ہے؟ کیا اس کے لیے دنیا کے تمام شاعروں نے اس قدر خوبصورت شعر کہے ہیں، مصوروں نے لاجواب شاہکار تخلیق کیے ہیں،
موسیقار نے بے مثال دھنیں بنائی ہیں اور ناول نگاروں نے روح کو چھو لینے والے جملے تحریر کیے۔ محبت خوشی کب ہے؟ محبت تو فقط آنسو ہے، جیسے ایک آہ، ایک بددعا ہے، جسے لگ جائے اس بے دل، بے چین اور سکون زندگی بھر کے لیے چھین لی جاتی ہے۔ وہ چاہتی تھی اس کا ضدی دل اس تلخ سچائی کو مان لے کہ سکندر شہریار اس کے لیے نہیں تھا۔ وہ اسے دنیا کی بھیڑ میں اب دوبارہ کبھی نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اس سے دوبارہ ملنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ وہ جائے نماز پر تھی، ہمیشہ کی طرح ان کے سجدے طویل تھے اور دعائیں محض آنسو۔ وہ دعا مانگنے کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھاتی، لبوں سے کوئی لفظ ادا نہ ہو پاتا، فقط آنسو ہوتے جو قطار و قطار بہے چلے جاتے۔ اگر شدت غم سے کبھی کوئی لفظ نکلتے بھی تو صرف اللہ اور میرا بچہ۔ وہ کب یاد نہیں آتا تھا، وہ کب ان کے ساتھ نہیں ہوتا تھا، کب اسے یاد نہ کرے۔ سب اسے بھول جائیں مگر وہ تو اپنے بیٹے کو نہیں بھول سکتی۔ ماں کے لیے اس کا بیٹا اگر قتل بھی کر کے آ جائے تب بھی اس کا بیٹا ہی رہتا ہے۔ اس کی یاد کی تڑپ انہیں راتوں کو گہری نیند سے جگا دیا کرتی تھی۔ اس کی یاد انہیں ہنستے ہنستے رلا دیا کرتی تھی۔ دن بھر میں نہ جانے کتنی مرتبہ اسے یاد کر کے سب سے چھپ کر رویا کرتی تھی۔ نہ جانے دنیا کی بھیڑ میں کہاں بھٹک رہا تھا ان کا بچہ، ان کی جان، ان کا سکندر۔ کسی لمحے ایسی تڑپتی تھی ان کی ممتا کہ دل چاہتا تھا گھر سے نکل جائیں، اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے، اسے کھوجنے۔ وہ مل جائے تو اسے بھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیں، اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیں، بالکل اسی طرح جیسے اسے بچپن میں اپنی گود میں بھر لیا کرتی تھی۔ انہوں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رکھے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ اللہ میرے بچے کی حفاظت فرما، اسے اپنی امان میں رکھ۔ روتے ہوئے ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ان کے لبوں سے ادا ہو رہے تھے۔ وہ فون پر کہہ رہا تھا، میں ٹھیک ہوں، میں خوب گھوم پھر رہا ہوں، میں آفس کے بعد سارا ٹائم سیر و تفریح میں گزارتا ہوں۔ مگر وہ ماں جانتی تھی کہ اس کا بیٹا جھوٹ بول رہا ہے، محض اس کا دل خوش کرنے کے لیے۔ وہ جس پل اپنے خوش اور مطمئن ہونے کی خبر انہیں دے رہا تھا، انہیں اس کی آواز تکلیف اور درد سے بھری لگ رہی تھی۔ اس روز ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا، تبھی انہوں نے اسے فون کیا تھا، ورنہ وہ بہت جلدی ان کی سکندر سے فون پر بات نہیں ہوتی تھی کہ اس سے بات ہونے پر خود کو سنبھالنا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا ہمیشہ ان کے لیے بے حد کٹھن ہوا کرتا تھا۔ وہ اٹلی میں تھا اور اپنے آفس کے کام سے روم گیا تھا، مگر وہ وہاں ٹھیک نہیں تھا، یہ ان کی ممتا انہیں بتا رہی تھی۔ کچھ ہوا تھا ان کے بیٹے کو، اس کی آواز میں تکلیف وہ کیوں محسوس نہیں کر سکتی تھی؟ لاکھ وہ اسے ہنسی اور خوشگواریت کے پردے میں چھپانے کی کوشش کرتا، کہیں چوٹ لگی تھی ان کے بیٹے کو یا وہ بیمار تھا۔ وہ روتے ہوئے بے آواز اس کی صحت، تندرستی، لمبی عمر اور خوشیوں کے لیے دعائیں مانگ رہی تھی۔ اب ان کے سکندر کو بھی خوشیاں ملنی چاہیے تھی، اور کتنی سزا کاٹے گا وہ؟ مقررہ مدت زنداں میں گزارنے کے بعد تو بڑے سے بڑے مجرم بھی معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ان کے بیٹے کی سزا کب ختم ہوگی؟ ان کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا تھا۔ انہوں نے گھبرا کر جلدی سے آنسو صاف کیے۔ وہ جائے نماز لپیٹتے ہوئے اٹھی تھی۔ آ جاؤ، انہوں نے مصنوعی مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھول کر زین اندر آیا۔ السلام علیکم امو جان۔ وہ مسکراتے ہوئے ان سے کے نزدیک آیا۔ وعلیکم السلام۔ پیار بھری نگاہوں سے انہوں نے اپنے چھوٹے بیٹے کو دیکھا۔ اب ان کے لبوں پر سچی مسکراہٹ تھی، جیسے چھوٹا بیٹا ان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے، اسی طرح ان کا بڑا بیٹا کیوں نہیں رہتا؟ جلدی واپس آ گئے بیٹا؟ دل میں درد سا جگا تھا۔ زین یہاں ہے پر وہ کیوں نہیں ہے؟ انہوں نے بیٹے کی پیشانی چومی۔ جی امو جان، بس وہ علی کی طبیعت کا سن کر مجھ سے مزید رکا نہیں جا سکا۔ اور آمنہ شہریار خان اپنے بیٹے کو دیکھتی رہ گئی تھی۔ ان کا بیٹا اپنے بیٹے کی موسمی نزلے زکام کا سن کر اپنے سب کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگا سنگاپور سے واپس آ گیا تھا۔ ان کا آمنہ شہریار خان کا بیٹا بھی تو بیمار تھا، ان کا بیٹا تو برسوں سے تنہا تھا۔ زین سے 4 دن بیٹے کی جدائی برداشت نہیں ہوئی تھی۔ انہیں تو زمانے بیت گئے اسے گلے سے لگائے ہوئے، اسے پیار کیے ہوئے، اسے جی بھر کر دیکھے ہوئے۔ ان کی خاموش نگاہوں میں اس پل ایک شکوہ در آیا تھا۔ مل لیے علی سے؟
انہوں نے گہری سانس لے کر موضوع تبدیل کیا۔ جی، آتے ہی سب سے پہلے علی سے ملا ہوں اور پھر سیدھا آپ کے پاس آیا ہوں۔ پاپا کہاں ہیں؟ زین مسکرا کر بولا۔ اسٹڈی میں ہے، انہوں نے نماز کے لیے بندھا دوپٹہ کھولتے ہوئے اسے بتایا۔ اچھا، میں پاپا سے بھی مل لوں؟ وہ ان کے چہرے کو پیار سے دیکھ کر کہتے ہوئے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ انہوں نے سرد آہ بھر کر زین کو جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے اور ایک نگاہوں سے اتنا دور، اتنا اوجھل جیسے وہ کبھی ان کی زندگیوں کا حصہ تھا ہی نہیں۔ وہ کھانے کی میز پر بھی خاموش بیٹھی تھیں۔ ان کا شوہر، بیٹا، بہو، پوتا سب کھانے کی میز پر موجود ہیں۔ وہ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے ساتھ ہیں۔ پھر آخر وہ خوش کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ اس میز پر وہ موجود نہیں ہے۔ وہ بھی یہاں بیٹھا ہوتا تو یہ منظر کتنا مکمل لگتا۔ ساری زندگی شوہر کی اطاعت گزاری کی تھی، خاموش سر جھکائے رہی تھی، اس لیے اب بھی ان کی خاموشی کسی کو زیادہ محسوس نہیں ہوا کرتی تھی۔ وہ تو برسوں سے مہر لب تھیں، نہ کوئی شکوہ نہ شکایت۔ دادی جان، پاپا میرے لیے اتنی بڑی اسپورٹس کار لائے ہیں، ان کے 2.5 سال کے پوتے نے ماں کے ہاتھوں سے چاول کھاتے ہوئے بڑے جوش سے انہیں بتایا۔ وہ اسے دیکھ کر بھرپور انداز میں مسکرائی تھی۔ اب صرف ایک وہی تھا جسے دیکھ کر، جس کی توتلی زبان میں اس کی میٹھی میٹھی باتیں سن کر دل خوش ہوا کرتا تھا بھی وہ بلا کر ذہین 2.5 سال کی عمر میں 4 سے 5 سال کے بچے والی باتیں کیا کرتا تھا۔ اپنے دادا اور ماما کی ذہانت اس نے وراثت میں لے لی تھی۔ واہ بھائی واہ، مزے آ گئے میرے بیٹے کے، وہ ہنس کر بولی تھی۔ دادا جان، آپ دیکھیں گی میری اسپورٹس کار؟ اگر علی دکھائے گا تو ہم ضرور دیکھیں گے۔ شہریار خان کا سخت، بے لچک اور سرد انداز بھی پوتے کو دیکھ کر مسکراہٹوں میں بدل جایا کرتا تھا۔ وہ شوہر کو مسکرا کر پوتے سے باتیں کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ یوں مسکراتے ہوئے بھی دل کے اندر کہیں ماتم ہوا تھا۔ آنسو بہہ نکلنے کو بے قرار تھے۔ خوشی کے لمحوں میں بھی ان سے خوش ہوا نہیں جاتا تھا۔ اپنی جس نمائش پر پرجوش تیاری وہ اس بار روما میں کر رہی تھی، اس کا سرے سے اس سے دل ہی سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ اسے اپنی تصاویر، اپنی نمائش، یہاں تک کہ اپنا آرٹ بھی سب کچھ بے معنی اور بیکار لگ رہا تھا۔ اگر اس کا سولو شو ناکام ہو گیا تھا تو وہ بھی کیا فرق پڑے گا، اگر کامیاب ہو گیا تب بھی زندگی میں کیا تبدیلی رونما ہو جائے گی۔ نہ کامیاب ہونے سے نہ ناکام ہونے سے وہ تو اسے کسی بھی طرح نہیں ملنے والا تھا۔ کئی دنوں سے اس کی سیم سے بات نہیں ہوئی تھی۔ قنوطیت اور ڈپریشن سے اس پر ایسا طاری تھا کہ کچھ دنوں سے اس نے اپنا سیل سرے سے آف رکھا تھا۔ اس کے سیل پر کئی بار ٹرائی کرنے کے بعد سیم نے گھر کا نمبر کال کیا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ وہ سینڈرا کے ساتھ اوپیرا دیکھنے گئی ہوئی تھی۔ اس خیال سے کہ شاید یوں ہی اس کا دل بہل جائے وہ واپس آئی تو نینی نے اسے سیم کے فون کا پتہ بتایا۔ اپنے ڈپریشن میں وہ سیم کو بھول ہی گئی تھی۔ سیم یقیناً اس کے لیے پریشان ہو رہی ہوگی۔ اس نے اسی وقت سیم کا نمبر ملایا تھا۔ کہاں ہو لیزا؟ میں کتنا پریشان ہو رہی تھی تمہارے لیے، تمہارا سیل کیوں آف تھا؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ بے چینی سے بولی، میں ٹھیک ہوں سیم۔ وہ مختصر لفظوں میں بس اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ بچپن سے ہی اپنی ہر بات اس سے شیئر کرنے کی ایسی عادت تھی کہ اس وقت جب یہ سوچ بیٹھی تھی کہ اس بیکار قصے کا سیم سے ذکر نہیں کرے گی، خواہ مخواہ دور بیٹھی سیم اس کے لیے پریشان ہو جائے گی، تب اس کی آواز سنتے ہی گلا رند گیا تھا۔ لیزا، کیا ہوا ہے سویٹ ہارٹ؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بے قراری سے بولی۔ سیم وہ بھرائی آواز میں بولی، سیم مجھ سے پینٹ نہیں کیا جا رہا، میں ایگزیبیشن کا کیا ہوگا؟ اتنے کم دن رہ گئے ہیں۔ اسے رونا کسی اور بات پر آ رہا تھا اور وہ کسی اور چیز کا نام لے رہی تھی۔ لیزا، کیا ہو گیا ہے؟ تم رو کیوں رہی ہو؟ پچھلے کئی دنوں سے تم سے بات کر رہی تھی تو تم مجھے اتنی خوش لگ رہی تھی، مجھ سے شیئر نہیں کر رہی تھی، مگر تمہارے لہجے کی کھنک اور تمہاری بے وجہ ہنسی مجھے بتا رہی تھی کہ کچھ ایسا ہوا ہے تمہاری زندگی میں جو تمہیں خوش کر رہا ہے۔ پتہ نہیں کیوں مجھے لگ رہا تھا کہ کوئی آ گیا ہے میری بہن کی زندگی میں، کوئی ہے جو میری بہن کو اچھا لگنے لگا ہے، مگر میں اسے اچھی نہیں لگتی سیم۔ وہ رو پڑی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ بچکانہ حرکت کر رہی ہے، مگر بہن کے سامنے بھی نہ روتی تو پھر اور کہاں جا کر روتی؟
سیم جواباً ایک پل کے لیے بالکل چپ ہو گئی تھی، یوں جیسے سوچ رہی ہو کہ یہ اس انکشاف پہ خوش ہو یا بہن کے رونے پر دکھی ہو۔ لیزا، وہ کون ہے؟ ایک پل کی خاموشی کے بعد اس نے بہت آہستہ آواز میں پوچھا۔ وہ اپنے آفس کے کام سے آیا تھا، میں اس سے پہلی بار ملی تو میرا دل خود بخود اس کی طرف کھنچنے لگا تھا۔ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مگر وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ انفیکٹ میں اب بھی اس کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی، مگر اسے بھولنا میرے لیے ناممکن ہے سیم، حالانکہ وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ اس کے تصور میں سکندر کا چہرہ آ رہا تھا، مسکرا کر اس سے بات کرتا، کبھی اداس کبھی قہقہا لگا کر ہنستا۔ اس کے چہرے کو تصور میں دیکھتے وہ رونا بھول گئی تھی۔ وہ سکندر کے چہرے کو تصور میں دیکھتی سیم کو مزید بتا رہی تھی۔ وہ لائر تھا، اس کا تعلق پاکستان سے تھا۔ وہ پاکستانی ہے؟ سیم اس کی بات کاٹ کر قدرے بے اعتباری سے بولی، جیسے اس کی بات کا یقین نہ آیا ہو۔ اور تم ایک پاکستانی مرد کی محبت میں مبتلا ہو گئی لیزا؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، تم اتنی بے وقوف کیسے ہو سکتی ہو؟ میں پاپا کے خلاف کچھ کہنا چاہتی ہوں، اور نہ ہی ہاشم کے خلاف، مگر لیزا، کیا ہم بہنوں نے اپنی زندگی میں اتنے پاکستانی مرد بھگت نہیں لیے کہ ہم یہ سمجھ سکیں یہ لوگ فطرتاً کس قدر خود غرض اور بے حس ہوتے ہیں؟ سیم بہت دکھ اور بے یقینی سے بول رہی تھی، اسے جیسے اس سے اس بے وقوفی کی امید نہیں تھی۔ سیم، میں نے یہ سب نہیں سوچا تھا، محبت سوچ سمجھ کر نہیں کی جاتی۔ سیم، مجھے یاد ہے تمہاری شادی کے وقت میں نے کہا تھا میں پاپا کو یہ خوشی کبھی نہیں دوں گی کہ ان کی خواہش کے مطابق کسی پاکستانی مرد سے شادی کر لو۔ مجھے اپنی سب باتیں یاد ہیں سیم، مگر محبت کر لینے سے وہ کوئی مجھے مل تو نہیں گیا نا؟ وہ تو مجھے ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ کر چلا گیا، میری زندگی سے نکل چکا ہے۔ مگر پھر بھی اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ پاکستانی تھا یا کسی اور ملک سے؟ یہ تو میں صرف تم سے شیئر کر رہی ہوں، پاپا کو تو یہ بات کبھی پتہ بھی نہیں چلے گی۔ ہاں، محبت کر لینے سے وہ کون سا اسے مل گیا تھا؟ کون سا اس سے محبت کرتا تھا؟ کون سا اس کی کوئی رابطے رکھنے کی امید تھی جو وہ سیم کو سمجھانے اور اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کرتی کہ تمام پاکستانی مرد برے نہیں ہوتے؟ اگر ان بہنوں کا گھر اور سیم کی زندگی پاکستانی مردوں کی وجہ سے برباد ہوئی تھی، تب بھی یہ تو نہیں کیا جا سکتا تھا نا کہ تمام پاکستانی مرد ہاشم اسد اور محمود خالد جیسے ہوتے ہیں۔ سیم کو قائل کرنا بے معنی تھا کہ جس کے لیے وہ اسے قائل کرنا چاہتی تھی وہ تو کئی روز ہوئے زندگی ہی سے جا چکا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ وہ میری زندگی سے جا چکا ہے سیم، وہ میری زندگی سے ہمیشہ کے لیے خود کو بہت دور لے جا چکا ہے۔ گلوگیر لہجے میں بولتے ہوئے اس نے فون بند کر دیا تھا۔ وہ فون بند کرنے کے بعد بہت اداس اور خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا لیزا؟ کیا کہہ رہی تھی سیم؟ نینی کچن کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد سیدھی اس کے پاس آئی تھی۔ وہ خفا ہو رہی تھی اس بات پر کہ میں نے کسی پاکستانی مرد سے ایک طرفہ محبت بھی کیوں کی۔ وہ پھیکی سی ہنس کر بولی، دماغ خراب ہے اس لڑکی کا۔ سیم اپنے لحاظ سے بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی نینی، اگرچہ یہ محبت بالکل بیکار ہے جس کے لیے بحث ہو رہی ہے، وہ تو کب کا جا بھی چکا۔ پھر بھی سیم کی زندگی جس طرح برباد کی گئی ہے اس کے بعد وہ کیسے کسی پاکستانی مرد کو اچھا سمجھ سکتی ہے؟ وہ تو یہ چاہے گی کہ میں کسی پاکستانی کے پیچھے اس کی محبت میں یک طرفہ طور پر بھی مبتلا ہو کر اداس ہو کر اپنا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کروں۔ وہ اداس لہجے میں بولی تھی۔ کیا برباد ہوئی ہے سیم کی زندگی لیزا؟ ماشاءاللہ پیسے میں کھیل رہی ہے، دولت، نوکر چاکر، عیش و آرام، میاں عمر میں کچھ بڑا ہے تو کیا ہوا؟ اسے چاہتا تو ہے، اس کے ناز تو اٹھاتا ہے۔ نینی ایک دم ہی خفگی سے بولی تھی، ان کے چہرے پہ بھی ناپسندیدگی اور ناراضگی جھلک رہی تھی، جیسے لیزا کی بات سے اتفاق کرنے کو ہرگز تیار نہیں تھی۔ کچھ بڑے نہیں، ہاشم اسد سیم سے پورے 15 سال بڑے ہیں۔ نینی ایک بیوی کو فارغ کر چکے ہیں، 3 بچوں کے باپ ہیں۔ دولت سے خوشی نہیں ملتی نینی، سیم کی ان کے ساتھ کوئی مطابقت ہی نہیں ہے۔
کہاں سیم اور کہاں وہ شادی شدہ مرد۔ سیم لاکھ خود کو خوش ظاہر کرتی ہے، آپ چاہے یقین کر لیں اس کی جھوٹی ہنسی کا، مگر میں اس کی بہن ہوں۔ میں جانتی ہوں اس نے پاپا کے لیے خود کو قربان کر دیا ہے، اپنی خواہشات اور آرزوؤں کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ وہ ایک سمجھوتے کی زندگی گزار رہی ہے نینی، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولی تھی۔ نینی نے برا سا منہ بنا کر یوں خاموشی اختیار کی تھی جیسے اس کی کسی بھی بات سے اتفاق نہیں کرتی۔ خیر، ہم اس موضوع پر بہت بار بات کر چکے ہیں، چھوڑیں اس ٹاپک کو۔ یہ بتائیں مجھے کافی ملے گی؟ اس معاملے میں اس کی اور نینی کی سوچ میں اتنا فرق تھا کہ ذرا سی دیر اور اس موضوع پر بات ہوتی اور ان دونوں ہی کا موڈ خراب ہو جاتا۔ وہ سیم کے خلاف کچھ سننا گوارا نہیں کرتی تھی، اور نینی جو اس پر والہانہ چاہتی نچھاور کیا کرتی تھی، اس کے لیے بالکل ماں جیسی ممتا لٹایا کرتی تھی۔ سیم کے لیے پتہ نہیں کیوں ان کا دل اتنا ہی سخت ہو جایا کرتا تھا۔ بچپن میں جس طرح اس نے نینی کو پہلی ہی نظر میں اپنی پاپا سے بڑھ کر اپنی ماں مان لیا تھا، سیم ایسا نہیں کر سکی تھی۔ اس نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا تھا۔ شاید لیزا بہت دبوسی بچی تھی، اس لیے نینی کی حفاظت میں آ جانے پر خوش ہوئی تھی، جبکہ سیم اس کے برخلاف شرارتی اور نٹکھٹ تھی، سو وہ نینی کو تگنی کا ناچ نچائے رکھتی۔ وہ فرما برداری سے نینی کے احکامات مان لیا کرتی تھی، جبکہ سیم ان کے گھر کی ریبیلیس پرنسس تھی۔ نینی کے احکامات کو تو کیا خاطر میں لاتی، سیم الٹا ایسی حرکتیں کر جاتی کہ نینی کو اکثر و بیشتر خاصی سختی سے ڈانٹ پڑ جاتی تھی۔ سیم نے بچپن میں نینی کو بہت تنگ کیا تھا، انہیں محمود خالد سے بہت بار ڈانٹیں پڑوائی تھی۔ ان بہنوں کا وہ بچپن کب کا گزر چکا تھا، مگر نینی نے جیسے سیم کو اس کی شرارتوں اور حکم دولیوں کے لیے کبھی معاف نہ کیا تھا۔ اسے نینی کے سیم سے اختلافات کی وجہ چونکہ پتہ تھی، اس لیے اس وقت بھی اس نے موضوع تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ کھانا کھا لیا تم نے؟ انہیں اس کے کھانے کی فکر ہوئی تھی۔ جی نینی، سینڈرا کے ساتھ ہی کھا لیا، اب بس آپ کافی پلا دیں۔ نینی سر ہلاتی اس کے پاس سے اٹھ کر گئیں۔ اگلے روز صبح ہی سیم کا فون آیا تھا۔ وہ جانتی تھی سیم اس کے لیے پریشان ہے، وہ اس کے لیے بہت فکر مند ہے۔ کل سے تمہارے لیے پریشان ہو رہی ہوں لیزا، تمہاری روتی ہوئی آواز نے مجھے رات میں ایک پل کے لیے بھی سونے نہیں دیا۔ وہ اس کی آواز سنتے ہی بولی تھی، میں ٹھیک ہوں سیم۔ وہ بیڈ پر لیٹی تھی، سیم کے فون سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ اگر ٹھیک ہو تو پھر مجھے میری بہن کی آواز ہمیشہ کی طرح ہنستی اور مسکراتی کیوں نہیں لگ رہی ہے؟ وہ جواباً چپ رہی تھی۔ لیزا پلیز خود کو سنبھالو، جو جا چکا ہے اسے بھول جاؤ، زندگی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھنا تمہاری زندگی میں اتنی ساری خوشیاں اور اتنی ڈھیر ساری محبتیں آئیں گی کہ تم انہیں سمیٹتے سمیٹتے تھک جاؤ گی۔ میں خود کو سمجھا رہی ہوں سیم، مجھے تھوڑے دن لگیں گے مگر میں خود کو سنبھال لوں گی۔ وہ چند دنوں کے لیے مجھے ملا تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے جدا ہو گیا ہے۔ میں شاید زندگی میں اب کبھی دوبارہ اس سے مل بھی نہیں پاؤں گی۔ شاید وہ مجھے خواب میں ملا تھا۔ آنکھ کھلی ہے تو وہ کہیں نہیں ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ آواز میں بہت دھیمے لہجے میں بولی تھی، ہاں تمہیں ایسا ہی کرنا ہوگا لیزا، اور تمہیں اپنے شو کی اس طرح تیاری کرنی ہوگی جس طرح پہلے کر رہی تھی۔ تمہیں پتہ ہے نا لیزا، میں تمہارے آرٹسٹ ہونے پر کتنا فخر کرتی ہوں۔ میری بہن ایک کامیاب اور مشہور مصورہ ہے، میں ہر ایک کو فخریہ بتاتی رہتی ہوں۔ تم میری خاطر اپنی پینٹنگز کمپلیٹ کرو، میں چاہتی ہوں تمہارا شو بہت کامیاب رہے۔ آرٹسٹ کے نفاذ تمہارے کام کو خوب سراہیں، آرٹس کے قدردان تمہاری پینٹنگز خریدنے کے لیے بے قرار ہو جائیں، آرٹ گیلریز تمہارا کام اپنے پاس لگانے کے لیے تمہاری منتیں کریں، تمہیں تمہارا منہ مانگا معاوضہ دیں۔ میں تمہیں بہت کامیاب دیکھنا چاہتی ہوں لیزا۔ بہن کی دولانہ محبت اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو لے آئی تھی۔ اس نے سیم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ پھر سے اپنے شو کی تیاری شروع کرے گی، وہ کامیاب ہوگی، وہ سیم کو مایوس نہیں کرے گی۔ اس کے آرٹسٹ ہونے پر سیم نے ہمیشہ فخر کیا ہے۔ وہ سیم ہی تھی جس کے ہمت دلانے اور حوصلہ بندھانے کے سبب وہ
فائن آرٹس پڑھ پائی تھی، مصوری کو بطور پروفیشن اختیار کر پائی تھی، ورنہ محمد محمود خالد تو اسے اس کی خواہشات کے برخلاف بزنس ایڈمنسٹریشن کی طرف ڈھکیلنا چاہتے تھے۔ ناشتے کے فوراً بعد وہ اوپر اپنے اسٹوڈیو میں آ گئی تھی۔ اگر آپ کو ہمارے ایپیسوڈز پسند آئے ہوں تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔